بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تحریفات کربلا، مؤلف استاد شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، مترجم سید غضنفر حسین بخاری صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ شمر کا امان نامہ۔ کوفے سے چلتے وقت شمر ذی الجوشن کی فوج کا ایک سپاہی جو ماں کی طرف سے شمر کا رشتہ دار تھا، ابن زیاد کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے کچھ مادری رشتہ دار حسین کے لشکر میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ میری درخواست ہے کہ ان کے لیے مجھے ایک امان نامہ لکھ دیا جائے۔ شمر خود بھی جناب ام البنین والدہ حضرت ابو الفضل عباس کے قبیلے بنی طلاب کا فرد تھا۔ ابن زیاد نے جناب عباس اور اپنے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھ دیا۔ عاشور کے روز وہ شخص خیام حسین کے پاس آیا اور آواز بلند پکارا، میرے بھانجے کہاں ہیں؟ میں ان کے لیے ابن زیاد کی طرف سے امان نامہ لایا ہوں۔ جناب ابو الفضل اب حضرت امام علیہ السلام میں خیمے کے اندر موجود تھے۔ جناب ابو الفضل خدمت امام علیہ السلام میں خیمے کے اندر تشریف فرما تھے، لیکن اس شخص کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوئے اور نہ ہی کوئی جواب دیا، حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، پکارنے والا خواہ فاسق ہی ہو، اس کی بات کا جواب ضرور دو۔ آقا کا حکم پا کر باہر آئے اور اس شخص سے بولے، کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ ابن زیاد نے آپ کے لیے امان نامہ بھیجا ہے، اب آپ آزاد ہیں۔ آپ نے جواب دیا، خدا تجھ پر اور تیرے اور تجھے بھیجنے والے ابن زیاد پر لعنت کرے۔ تمہارے امان نامے پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں اور اس امان پر بھی جو امام حق علیہ السلام کو مصائب میں چھوڑ کر اور لعین ابن لعین کی بیعت کو مستلزم ہو۔ شب عاشورہ امام علیہ السلام کے رفع بیعت کے اعلان اور حتمی موت سے جان بچان لے جانے کے اذن عام پر سب سے پہلا رد عمل امام علیہ السلام کے اسی برادر رشید کی طرف سے ہوا۔ ان تمام احمقانہ مبالغوں سے قطع نظر یہ حقیقت مسلم ہے کہ آپ نہایت سلیم العقل، سلیم الفطرت، نہایت بہادر و دلیر اور بلند قامت جوان رانا تھے۔ انتہائی حسن و زیبائی کی وجہ سے آپ قمر بنی ہاشم کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یہ واقعہ قطعاً حقیقت پر مبنی ہے کہ علیہ السلام نے اپنے برادر محترم سے کہا، میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو مردان میدان کی بیٹی ہو۔ تو جناب عقیل نے ام البنین کا انتخاب کیا اور کہا، یہی ہیں وہ خاتون جو آپ کے معیار پر بالکل پوری اترتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ ان سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ آرزو جناب ابو الفضل عباس کی صورت میں پوری ہوئی۔ ابو الفضل فرات پر روایت ہے کہ روز عاشورہ جناب عباس خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور یوں عرض گزار ہوئے، مولا اب مجھے بھی اذن جہاد عطا فرمائیے، میرے سینے میں اب وسعت تحمل نہیں رہی۔ امام علیہ السلام نے کسی مصلحت کی بنا پر جواب دیا، جانے برادر، فی الحال تو بچوں کے لیے پانی کے حصول کی کوئی سبیل کرو، جاؤ شاید دریا سے کچھ پانی حاصل کر سکو۔ سکہ کا لقب اس سے پہلے آپ کو مل چکا تھا جب چند روز بیشتر وہ ایک دفعہ دشمن کی صفوں کو توڑ کر دریا سے پانی لائے تھے۔ یہ غلط ہے کہ خیام حسینی میں 3 روز سے پانی نہ پہنچا تھا، بلکہ اس دوران میں دو بار پانی خیام میں لانے میں کامیابی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ شب عاشور اکثر حضرات نے غسل بھی فرمایا۔ امام سے اذن پا کر عباس سوئے نہر قمر روانہ ہوتے ہیں۔ چشم فلک نے اب تک
ایسا پرشکوہ منظر نہیں دیکھا. کیا عظمت ہے، کیا شجاعت ہے، کیا دلاوری اور جرات ہے، کیا علو انسانی ہے، کیا شرافت ہے، کیا معرفت ہے، کیا فداکاری اور کیا ایثار و مروت ہے کہ تن تنہا خود کو نہر کے 400 مسلح محافظوں کی فوج سے ٹکرا دیتے ہیں. ان کی صفیں دھرم برم کر کے نہر تک پہنچ جاتے ہیں اور مشک پانی سے بھر کر کنارے پر رکھ لیتے ہیں. ہوا بھی گرم ہے، جنگ بھی کر کے آئے ہیں. جب گھوڑا پیٹ تک گہرے پانی اترتا ہے تو چلو میں پانی بھر کر ہونٹوں تک لاتے ہیں. دور سے دیکھنے والے اپنے اندازوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن عباس بھرا ہوا چلو پانی میں پھینک کر باہر نکل آتے ہیں. سب حیران ہے کہ ابو الفضل نے پانی کیوں نہیں پیا، لیکن باہر آ کے ایک رجس میں خود سے جو خطاب کرتے ہیں اس سے سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پانی کیوں گوارا نہیں کیا. رجس کے الفاظ یہ ہیں: ابو الفضل، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو حسین کے بعد زندہ رہے. حسین اب جلدی شہید ہو جائیں گے. یہ مناسب نہیں کہ وہ تو خیمہ گاہ کے باہر تشنہ لب کھڑے ہوں اور تو پانی پیے. تیری مردانگی کیا ہوئی؟ مروت کہاں گئی؟ شرافت کو کیا ہوا؟ کیا حسین تیری امام نہیں ہے؟ کیا وہ تیرے حاکم اور تو ان کا محکوم نہیں؟ کیا تو ان کا پیرو اور فرما بردار نہیں؟ نہیں، میرا دین مجھے اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ پیاسے ہوں اور تو سیراب ہو جائے. آپ نے واپسی کا راستہ بدل دیا. پہلے سیدھے آئے تھے، اب بہت گراں قیمت امانت کاندھے پر ہے. اس لیے نخلستان کا داخلی راستہ اختیار کرتے ہوئے پوری ہمت اس کوشش پر مرکوز ہے کہ پانی کی مشق تیروں کی زد سے محفوظ صحیح و سلامت خیمہ گاہ تک پہنچ جائے. لیکن اسی دوران میں یہ رجس آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے. خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا ہے، لیکن میں دین حفاظت تو حمایت امام سے کبھی باز نہیں رہوں گا. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے: اے نفس کفار سے خوف مت کھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بشارت یاب ہو. کیا ہوا جو آدھا نے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے؟ مجھے نبی علیہ السلام کی حضوری کا شرف تو حاصل ہے. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو چکا ہے. تاریخ بتاتی کہ ہر ممکن طریقے سے مشق کو خیمہ گاہ تک پہنچانے کے لیے اس پر جھک جاتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھ سے بیان نہ ہو سکے گا. اسے میں جناب ام البنین کی زبانی بیان کرتا ہوں، جو اگرچہ کربلا میں موجود نہ تھیں، لیکن جب انہیں خبر ملی کہ ان کے چاروں نور نظر کربلا میں شہید ہو گئے تو وہ روزانہ قبرستان بقیہ میں جا کر اتنے سوز و گداز سے نوح چرائی کرتی کہ سننے والے بے ساختہ رو پڑتے تھے. حتیٰ کہ ایک روز مروان بھی، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، ان کا نوح سن کر رو دیا. یہ غمدیدہ خاتون یوں تو اپنے چاروں ہی بیٹوں کے لیے مرثیہ خوانی کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات صرف اپنے سب سے بڑے نور نظر جناب ابو الفضل کی خوراک میں جو کمالات تھے، جسمانی اور ذہنی اور روحانی میں، اپنے سب بھائیوں سے بہت بڑے ہوئے تھے، بڑی دلسوزی سے نوحہ کرتی تھیں. ان کے ایک مرثیے کو عربی ادب میں خاص مقام حاصل ہے، جو یوں ہے: اے دیکھنے والی آنکھ جو کربلا میں موجود تھی اور جان کا منظر کو دیکھ رہی تھی، اے کربلا میں موجود شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح میرا بے شیر بیٹا ابو الفضل سامنے سے اور اس کے دوسرے بھائی عقب سے گروہ اشقیہ پر حملہ آور ہوئے. اے جنگ کربلا کے شاہد، مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے صحیح یا غلط ہونے کا مجھے علم نہیں. تو مجھے بتا کہ کیا وہ صحیح ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ جس وقت میرے نور نظر کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، ظالموں نے اس کے سر پر آئینی گرز مارا. کیا یہ صحیح ہے؟ اے ابو الفضل، اے میرے لخت جگر، میں خوب جانتی ہوں کہ تیرے بازو سلامت رہتے تو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بہادر تیرا سامنا نہ کر سکتا.
یہ سارا ظلم تم پر صرف اس وجہ سے ہوا کہ تمہارے بازو قلم ہو چکے تھے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مجلس سویم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و مولانا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات النبی اور ان کی آل پاک پر۔ تحریفات واقع کربلا کے بارے میں شب اول کی بحث میں عرض کیا گیا کہ تحریف کی دو قسمیں، ایک تحریف لفظی یا ظاہری ہوتی ہے جس میں الفاظ کو بدل دیا جاتا ہے، اور دوسری معنوی کہلاتی ہے جو کلام کی روح کو بدل دیتی ہے۔ یہ بھی عرض کیا گیا کہ کربلا کی عظیم تاریخ جو ہمارے پاس ہے لفظی تحریف سے بھی دوچار ہوئی ہے، یعنی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے متن کی اتنی حاشیہ آرائی کی ہے کہ اس کا پور نور و تابناک چہرہ تاریک ہو گیا ہے، اور زیب داستان کے لیے ہم نے اس میں جو اضافے کیے تھے انہوں نے بدنما داغ بن کر اسے مست کر دیا ہے۔ اس زمن میں متعدد مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئیں اور معنوی تحریف کا بھی شکار ہوئی ہے، جو تحریف لفظی سے سدا گناہ خطرناک ہے۔ اور آج یہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ عظمت انسانی کا یہ شاہکار واقعہ اپنی تاثیر و افادیت کھو چکا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی تحریف معنوی ہے۔ تحریف معنوی کیا ہے؟ یہ تحریف لفظی سے اس معنی میں مختلف ہے کہ اس میں الفاظ یا متن کلام میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کی جاتی، بلکہ متن کلام کی توجیہ و تفسیر اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ الفاظ کے معنی نہ صرف بدل جاتے ہیں بلکہ متکلم کی مراد سے متصادم ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال سے اپنا مطلب آپ پر واضح کرتا ہوں۔ اہل سنت کے معتبر ترین مجموعہ حدیث صحیح بخاری میں مسلم و مستند ترین ذرائع سے منقول ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ ایک ایک اینٹ لیکن عمار یاسر دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، افسوس ہے کہ عمار کو باغی لوگ قتل کریں گے۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں قتال پر اتر آئے تو ان میں صلح کرا دو، لیکن اگر ایک فریق زیادتی اور جاہریت پر مصر ہو تو اس سے اس وقت تک قتال کرو جب تک وہ امر خدا بندی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے، اور جب وہ سیدھی راہ پر آ جائے تو دونوں میں پورے عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ عمار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے ان کی عظمت شان میں بہت اضافہ کیا۔ وہ جنگی صفین میں علی علیہ السلام کے لشکر میں نمایاں خدمات انجام دے رہے تھے، اور بہت سے ضعیف الایمان صحابہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان میں سے کون حق پر ہے جس کا جھوٹے کے خلاف ساتھ دیا جائے۔ لیکن جب عمار شہید ہو گئے تو ایک بار تو سب پکار اٹھے کہ حضور صلی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ثابت ہوا، اور روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد میں باغی گروہ سے مراد معاویہ اور اس کے لشکری ہیں جو امام برحق علی علیہ السلام کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ معاویہ کے سپاہیوں کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ نص قرآنی اور ارشاد نبوی کی روح سے حمایت کے حقدار علی علیہ السلام ہیں، نہ کہ معاویہ، اور وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر معاویہ سے برگزشتہ ہونے لگے۔ اس صورتحال نے معاویہ کے لشکر میں اضطراب کی لہر دوڑا دی۔
لیکن معاویہ نے جس کا دین و ایمان اور اوڑھنا بچھونا ہی مکر و فریب اور حلیہ بازی تھا، تحریف مانوی کے ذریعے اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کی، کیونکہ نہ تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متن کو بدلنا اس کے بس کی بات تھی، اور نہ ہی اس سے انکار ممکن تھا، جسے خود اس کے لشکر میں موجود کم و بیش 500 اشخاص نے اپنے کانوں سے زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ چنانچہ جب ان سب نے یک زبان ہو کر اسے اپنی گمراہی کا ذمہ دار قرار دیا تو اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قطعاً درست ہے، اور عمار کو واقعی گمراہوں کی جماعت نے قتل کیا ہے، لیکن وہ گمراہوں کی جماعت ہم نہیں ہیں، بلکہ علی اور ان کے ہوا خواہ ہیں، جنہوں نے عمار کو قتل ہونے کے لیے ہماری تلواروں کے حوالے کیا اور ان کے قتل کے اسباب فراہم کیے۔ اس طرح اس نے عمرو عاص کے تعاون سے سب کو راضی کر کے واپس لشکر میں بھیج دیا۔ عبداللہ بن عمرو عاص کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک تو اسی کا ہم سیرت تھا، لیکن دوسرا نسبتاً بہتر اور با ایمان تھا، اور اس کا نام عبداللہ تھا۔ ایک دن معاویہ کی ایک محفل میں جہاں عبداللہ بھی موجود تھا، صفین والی مغالطہ بازی کی بات چل نکلی۔ حاضرین معاویہ کو حق پر ماننے پر مصر تھے۔ عبداللہ نے کہا، تمہارا مطلب یہ کہ چونکہ عمار علی کے لشکر میں تھے اس لیے انہیں قتل بھی انہی نے کیا؟ سب نے جواب دیا، ہاں یہی بات ہے۔ تو عبداللہ نے کہا، اس طرح تو سید الشہداء جناب حمزہ کو بھی انہی نے شہید قتل کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں تھے۔ معاویہ کو عبداللہ کی بات بہت ناگوار گزری۔ وہ عمرو عاص سے مخاطب ہو کر بولا، اس گستاخ کی زبان کو لگام کیوں نہیں دیتے؟ یہ تحریف مانوی کی ایک مثال میں نے پیش کی ہے۔ واقعات میں تحریف کیسے کی جائے، کیونکہ ایک طرف تو ان واقعات کے کچھ عوامل اور محرکات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے معین مقاصد ہوتے ہیں۔ اسباب تحریف: کسی تاریخی واقعے میں تحریف اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو اس کے محرکات کی حقیقت بدل دی جاتی ہے، یا اس کے اہداف کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ملاحظہ ہو، ایک شخص مکے سے آیا ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ محرک اس کا حاجی کی زیارت کی خواہش ہے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن دوسرا ایک شخص آپ کی جانے کو کسی خاص مقصد پر محمول کرتا ہے، مثلا کہ آپ بد دیانتی یا خود غرضی سے وہاں گئے تھے۔ آپ کا مقصد زیارت یا ثواب نہیں، بلکہ کوئی لالچ ہے جس نے آپ کو اس عمل پر اکسایا ہے، اور حاجی کی زیارت محض ایک بہانہ ہے۔ اسے تحریف مانوی کہتے ہیں۔ عاشورہ کے تاریخی حادثے میں جس کے قوی محرکات بھی ہیں اور بلند اہداف بھی، ہم مسلمانوں نے شیعان حسین ابن علی نے جی بھر کے تحریفیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو معاویہ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، یعنی حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک واضح محرک تھا، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر کے ایک نیا محرک ان کے قیام کا تراش لیا ہے۔ اس قیام کا ایک بہت ہی مقدس ہدف تھا، لیکن ہم نے اسے بھی تسلیم نہ کیا اور اس کے بجائے اپنی مرضی کا ہدف گڑھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انقلاب برپا کیا، ایک عظیم و مقدس انقلاب جس میں عظمت و تقدس کی تمام شرائط بدرجہ اتم موجود تھیں، اور جو ایک ایسا غیر معمولی اور فوق العادت انقلاب تھا کہ دنیا جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے عظمت و تقدس کی وہ شرائط کیا تھیں؟ ہر وہ انقلاب جو مقدس ہو، اس کی شرط اول یہ ہے کہ اس کے اہداف شخصی نہ ہوں۔ بعض اوقات کسی کا انقلاب ذاتی اغراض کی خاطر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک شخص سے واحد اصلاح معاشرہ، احیاء اقدار انسانی، اعلی کل کلمہ حق، توحید الہی، عدالت اجتماعی اور مساوات جیسے عظیم مقاصد کی خاطر انقلاب برپا کرتا ہے، اور اس وقت وہ محض فرد واحد نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔
اسی لیے وہ لوگ جن کے اعمال و افعال اور تحریکات و انقلابات اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری نوع بشر کی بہبود، حق و عدالت و مساوات کے قیام اور توحید خدا شناسی اور ایمان کی تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، ساری دنیا انسانیت کے محبوب ہوتے ہیں، اور ہر شخص ان سے اتحاد و یگانگت کا وہی رشتہ جوڑنے کا تمنائی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انسانوں کے سید و سردار جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حسین منی و انا من الحسین کے الفاظ سے قائم فرمایا تھا۔ ہم بھی اس مقدس تعلق کے شرف سے سرفراز ہونے کی تمنا میں کہتے ہیں حسین منا و نحن من الحسین، کیونکہ حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہماری اور سارے عالم انسان کی فلاح و نجات کی خاطر قیام فرمایا تھا، ایک مقدس و پاکیزہ قیام جو ذاتی اور شخصی اغراض کی تمام آلائشوں سے مبرہ تھا۔ قیام مقدس کی دوسری شرط یہ کہ وہ پوری دور اندیشی، مکمل ادراک اور گہری اور وسیع بصیرت کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو۔ یہ امر واقع ہے کہ بعض اوقات جب انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر غفلت، بے خبری، نافہمی اور جہالت میں مبتلا ہو جائے تو معاشرے میں ایک صاحب فہم و ادراک اور اہل علم و بصیرت فرد ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں کے مصائب کو خود ان سے 100 مرتبہ بہتر طور پر سمجھتا ہے اور ان کے دکھوں کے علاج کی بھی پوری لیاقت و صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ایسے وقت میں کہ جب معاشرہ فہم و ادراک کی تمام صلاحیتیں کھو دے چکا ہوتا ہے اور حقائق کے وہ عکس جنہیں لوگ آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتے وہ پتھروں اور کچی اینٹوں میں دیکھ لیتا ہے، وہ قیام کرتا ہے اور انقلاب برپا کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک عظیم الشان 40-50 سال پہلے اٹھا تھا جس نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی اور ایک مقدس انقلاب برپا کیا جس کے اہداف و مقاصد نہایت اعلیٰ و رفیع اور پاکیزہ تھے، لیکن ہمارے بزرگ اس زمانے میں اس کی حقیقی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے۔ وہ عظیم انسان سید جمال الدین اسد آبادی تھے جنہوں نے آج سے 60 یا 70 سال پیشتر تحریک مشروطیت سے 14 سال پہلے قیام کیا اور اسلامی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ ان کی وفات 1310 ہجری میں ہوئی۔ جب ہم اس مرد عظیم کی تاریخ حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی اس معاشرے میں اجنبی تھے اور اس بھری پوری دنیا میں تنہا تھے۔ انہیں اس امت کے مرض کا پورا ادراک و احساس تھا جبکہ خود ملت اسلامیہ اس سے غافل تھی۔ چنانچہ لوگ ان کی باتوں پر ناک منہ چڑھاتے، ان کا منہ چڑھاتے اور نہ صرف ان سے تعاون نہ کرتے بلکہ انہیں تمسخر و استہزاء گاہ نشانہ بناتے تھے۔ آج اس واقعے کو 60-70 سال گزر گئے ہیں اور اگرچہ تاریخ روز بروز وقت کی تہوں میں روپوش ہوتی جا رہی ہے، لیکن عنقریب جب انسان کا شعور بیدار ہوگا اور اس کی نظریں ان تہوں میں دبے ہوئے حقائق کا مشاہدہ کریں گی تو معلوم ہوگا کہ وہ اس زمانے میں آنے والے دور کی ایک واضح تصویر دیکھ رہے تھے اور وہ کچھ جانتے اور سمجھتے تھے کہ 99% مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ کم از کم اس مرد عظیم کے 2 خط، ایک مرحوم آیت اللہ مرزا شیرازی کے نام اور دوسرا جو مضمون واحد اصفہان اور شیراز وغیرہ کے علماء کو لکھا گیا، پڑھیں تو آپ کو ان کے فہم و ادراک کی وسعتوں کا اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ استعمار کی گھناؤنی سیاست اور اس کے شیطانی ہتھکنڈوں کا انہیں کتنا علم تھا اور ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی انہیں کتنی دھن تھی۔ ان واہیات و خرافات کو چھوڑیے جو استعمار کے گماشتے آج تک بکتے ہیں۔ ان کا انقلاب مقدس تھا اور وہ ظاہری سیاست کے پس پردہ ان تلخ حقائق کا مشاہدہ کر رہے تھے جن کا فہم و ادراک ان کے ہم عصروں کو نصیب نہ تھا۔ حسینی انقلاب بھی اسی طرح ان کا انقلاب تھا جسے اگرچہ اس کے وقوع کے وقت نہ سمجھا گیا، لیکن آج
اسے ہم خوب سمجھ رہے ہیں اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یزیدیت کا مطمئن نظر کیا تھا، یزید کی حکومت کے کیا ارادے تھے، معاویہ کا کردار اس میں کیا تھا، امویوں کے منصوبے کیا تھے، یہ سب کچھ اس وقت کے 99% مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ذرائع ابلاغ کا نہ ہونا تھا، حتیٰ کہ خود مدینے کے باشندوں کو بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ لیکن جب انہیں یزید کی اصلیت کا پتہ چلا اور اس کی نام نہایت خلافت کے سیاق اور مضمون کارناموں کا انہیں علم ہوا، خصوصاً جب انہیں اطلاع ملی کہ حسین علیہ السلام کو اس نے شہید کروا دیا ہے، تو ان کے ذہن ہل گئے اور وہ سوچنے لگے کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے اور اس قتل کے پیچھے کیا محرکات اور مقاصد کار فرما تھے۔ انہوں نے اشراف مدینہ پر مشتمل ایک وفد عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ کی سربراہی میں شام بھیجا۔ یہ لوگ جب شام پہنچے تو دمشق میں انہوں نے ایک مدت تک قیام کیا اور حالات معلوم کیے۔ جب مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو، تو انہوں نے جواب دیا، شام میں قیام کے دوران ہمیں روز اندیشہ ہوتا ہے کہ آسمان ہمارے سروں پر گر پڑے گا۔ لوگوں نے اس اندیشے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، جب ہم یزید سے ملنے گئے تو اسے کھلم کھلا شراب خوری اور قمار بازی میں مصروف پایا۔ وہ کتوں اور بندروں سے کھیلتا اور محرمات سے زنا کرتا ہے۔ پھر اپنی راز گوئی کے اس بات میں عبداللہ بن حنظلہ نے، جن کے 8 بیٹے تھے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، مدینے والوں، میں ایک چیز جانتا ہوں کہ تم یزید کے خلاف قیام کرو یا نہ کرو، میں اور میرے 8 بیٹے ضرور ہی قیام کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ نے اپنے 8 بیٹوں کو اس مہم پر بھیجا جو سب کے سب شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ خود بھی اس راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ عبداللہ غسیل ملائکہ اس روز کہاں تھے جب حسین علیہ السلام مدینے چھوڑ کر جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اب جبکہ امت اسلامیہ پر یزید جب حاکم میں مسلط ہو گیا، اسلام کا خدائی حافظ ہے، کہ دنیا اسلام کی بیداری کے لیے حسین کی شہادت شرط ہے؟ کیا اس کے بغیر عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ اور مدینہ، کوفہ اور دوسرے مقامات کے سینکڑوں مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھل سکتی تھیں؟ کیا حسین علیہ السلام کی حقانیت کا اثبات صرف ان کی شہادتی کے ذریعے ممکن تھا؟ کیا مذکورہ بالا جملے کی صداقت پر ایمان کربلا کے ساتھ مشروط تھا؟ انقلاب کے تقدس کی تیسری شرط، ایک مقدس انقلاب کی تیسری شرط یہ کہ وہ اپنی نوعیت میں بے نظیر و بے مثال ہو، یعنی قیام کرنے والا شخص ایسا انسان ہو جو باطل کی تاریکیوں سے بھاگے نہیں بلکہ ان سے بھڑ جائے اور نور بن کر ان میں اتر جائے۔ یہ نہ دیکھا کہ دنیا باطل کے تصرفات پر خاموش اور منکر ریز پر ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور صورتحال یہ ہو کہ قیام کی تمام شرائط موجود ہونے کے باوجود لوگوں کی زبانیں قوت گویائی سے محروم ہوں اور معاشرے کی فضا پر گمبھیر تاریکی، مکمل مایوسی، حرکت ناپذیر سکون اور مطلق سکوت طاری ہو۔ ایسی حالت میں اللہ کا ایک بندہ میدان میں اترتا ہے اور تاریکیوں کو برق عزم سے، مایوسیوں کو شعاع امید سے، سکوت کو آواز حق سے اور سکون کو قوت عمل سے ختم کر کے ظلمات باطل میں انقلاب کے نورانی چراغ روشن کرتا ہے۔ کیا حسینی انقلاب ایسا ہی تھا یا نہیں؟ یقیناً ایسا ہی تھا۔ یقیناً ایسا ہی انقلاب حسین علیہ السلام نے برپا کیا تھا، لیکن اس انقلاب سے آپ کا مقصد کیا تھا اور کیا ہدف آپ کے پیش نظر تھا؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایسے حسین علیہ السلام کی آزاد اور ایسے کربلا کے ذکر کو تاابد زندہ رہنا چاہیے؟ حسین علیہ السلام اس انقلاب سے کیا چاہتے تھے؟ نیز ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیوں اصرار کیا کہ عزائے حسین علیہ السلام زندہ رہے؟ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں انقلاب برپا کیا؟ اس کے لیے ہمیں دلیل تراشی کی کیا ضرورت ہے؟ حسین علیہ السلام نے خود اپنے انقلاب کا منصوبہ 1-2 بار یا 10 بار نہیں بلکہ بار بار بیان فرمایا ہے۔
اگر یہ صورت نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ دلیل تراشی کا کوئی جواز مل سکتا۔ ذرا یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے، میں کسی شرارت، تکبر، فساد یا ظلم کے ارادے سے نہیں نکلا۔ میرا واحد مقصد اپنے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح ہے۔ پوری صراحت سے فرماتے ہیں کہ دنیا مفاسد کی گرفت میں، میرے جد محترم کی امت بگڑ چکی ہے۔ میرے قیام کا مقصد اس کی اصلاح ہے۔ میں ایک اصلاح طلب انسان ہوں، اور میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ الفاظ سے آپ نے پوری وضاحت سے اپنے انقلاب کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ حق پر کوئی عمل نہیں ہو رہا، نہ ہی باطل سے نہیں کی جا رہی؟ اب مومن کے لیے اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بس آپ نے خود بیان فرمایا ہے کہ میرا انقلاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی غرض سے ہے۔ میرا مقصد دین کا احیاء، مفاسد کا خاتمہ اور اصلاح امت اسلامی ہے۔ قیام حسین علیہ السلام کی تحریف۔ لیکن ہم نے آپ کے قیام کے مقاصد اور معنی بدل دیے اور اس میں نہایت مہارت سے دو بہت بڑی تحریفیں کر ڈالی کہ نمبر 1 کہ حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ شہید ہو کر امت کے گناہوں کا کفارہ کر دیں تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے اور کس سند سے آپ نے یہ بات کی ہے؟ کیا یہ الفاظ خود امام حسین علیہ السلام کی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی کے؟ آخر کون ہے یہ الفاظ کہنے والا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہم نے مسیحیت سے لیے ہیں، کیونکہ یہ انہی کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام مصلوب ہو کر ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور یہ نہ سوچا کہ یہ عقیدہ نہ اسلامی روح سے سازگار ہے، نہ کلام امام علیہ السلام سے، بلکہ خدا شاہد ہے کہ یہ آپ پر بہت بڑی تہمت اور انتہائی مذموم افطرا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں الفاظ زبان پر لائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کیا امام حسین علیہ السلام محض اس لیے گناہ کے خلاف ڈٹے تھے کہ گناہگاران امت کے لیے مورچہ بن جائیں؟ کیا آپ نے ہمارے لیے بیمہ کمپنی تیار کی ہے تاکہ ہمیں گناہوں کی سزا سے تحفظ مل جائے، جس کے عوض وہ ہم سے صرف چند نمائشی آنسوؤں کے طلبگار ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی چاہیں بنے، ابن زیاد بنے، عمر سعد بنے یا کچھ اور۔ حسین علیہ السلام اس خیال سے کہ دنیا میں ابن زیادوں، عمر سعدوں یا سنان بن انسوں کی کمی ہے، ہمارا وجود ضرور برداشت کریں گے، بلکہ اس کمی کو پورا کرنے کی ہماری مساعی جمیلہ کا خیر مقدم کریں گے اور ہمیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ حسین علیہ السلام کی شہادت ایک خصوصی امر ہے اور ایسا امتیاز ہے جو صرف منصب امامت سے مخصوص ہے۔ مخصوص برگزیدگان الہی ہی اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، لہذا عام مسلمان ایسے قیام پر مکلف نہیں، کیونکہ یہ ان کی بساط اور اختیار سے باہر ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ائمۃ المسلمین سے یہ امر متعلق نہیں، بلکہ اسلام کے عمومی دستور سے بھی مربوط نہیں۔ حالانکہ حسین علیہ السلام نے باشگاف الفاظ میں فرمایا تھا کہ اسلام کسی مومن کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ظالم و مفاسد کا خاموش تماشائی بنا رہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ پوری قوت سے اس کے خلاف ڈٹ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مکتب کی بنیاد رکھی، ایک عملی اسلامی مکتب کی بنیاد جس کی نظری تعلیم شریعت نے دی، اور عملی جامہ اسے امام حسین علیہ السلام نے پہنایا اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خود اس پر عمل کیا۔ لیکن جب ہم نے اسے مکتب ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی تعلیمات کو برگزیدگان بارگاہ الہی سے مخصوص و مختص کر دیا، تو پھر ہم ایسے امر کی پیروی اور اس پر عمل کرنے کی تکلیف سے آزاد ہو گئے۔ اور جب پیروی یا عمل ہی ہماری بس سے باہر ہو تو ہم حسین علیہ السلام اور ان کے مکتب سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟
اور شہادت کی راہ پر ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے کس طرح ممکن ہے، اور پھر اس صورت میں واقع کربلا سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس طرز فکر اور اس انداز استدلال نے واقع کربلا کی افادیت کھو دی، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ یہ ایک خصوصی دستور ہے جو صرف حسین علیہ السلام یا ان کے ہمشان لوگوں کے لیے مخصوص ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہو کہ روزہ خوانی تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے بس کی بات ہے، لیکن اسوہ حسینی پر عمل صرف حسین علیہ السلام جیسے لوگوں کا کام ہے۔ ہم کہاں اور ہماری بساطی کا کیا کہ اس کا تصور کر سکیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ امام مظلوم علیہ السلام کے ساتھ اس سے بڑی کوئی خیانت ممکن ہے؟ کیا ان کے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدائی مشن اور آفاقی تعلیمات کے ساتھ اس سے بڑی بھی کوئی غداری تصور میں آ سکتی ہے؟ یہ جو میں نے گزشتہ شب عرض کیا کہ کربلا کے واقعات میں ہونے والی معنوی تحریف اس کی لفظی تحریف سے 100 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ مثلا کسی کم عقل کا یہ دعویٰ کہ عاشور کا دن 72 گھنٹے کا تھا، یا حسین علیہ السلام نے اس دن 3 لاکھ یزیدی فی نار کیے، یا عاشور کے دن جناب قاسم کی عروسی انجام پذیر ہوئی، یا یہ سری جھوٹ کے روزے عاشورہ جعفر جن آپ کی مدد کو آیا، یا کہ جب آپ کے تمام اعزاء و انصار شہید ہو چکے تو آپ علیہ السلام نے جناب زینب سے فرمایا کون ہے جو میرا گھوڑا لائے۔ یہ لفظی تحریفات پر مبنی افسانے امام علیہ السلام کی کثر شان کا باعث تو ضرور ہے، لیکن آپ کی انقلاب کی روح اور اس کے اہداف کے لیے اتنے خطرناک نہیں جتنا خطرہ اسے تحریفات معنوی سے ہے۔ دراصل ہمارے لیے ان افسوسناک تحریفاتی تصرفات نے قیام و انقلاب حسین علیہ السلام کے خد و خال بدل کر نہ صرف اس کے اہداف و مقاصد پر کاری ضرب لگائی ہے، بلکہ اسے ایسا مس کر دیا کہ اس کی صحیح شناخت مشکل ہو گئی ہے۔ کہنے والے نے اسلام کے دامن اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری کہہ کر کتنی بڑی حقیقت بیان کی تھی، لیکن ہم نے ستم ظریفانہ تحریفات سے جہاں ضرب ید اللہ کو دیو مالائی افسانہ بنا دیا، وہاں سجدہ شبیری علیہ السلام کی افادیت بھی کھو دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تاکید روایت کی ہے کہ قیام و انقلاب حسین کو زندہ رہنا چاہیے اور اسے ہرگز فراموش نہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مجلس عزا برپا کریں اور ان میں مصائب کربلا پر گریہ کریں، اور اس تاکید کا مقصد کیا ہے، اس سے کس ہدف کو حصول منظور ہے؟ اس کا حقیقی ہدف تو وہی ہے جس کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے عزائے حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ لیکن ایک ہدف اس کا جو ہم نے خود تراش لیا ہے اور جو اصلی ہدف کی مسخ شدہ شکل ہے۔